الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ اسلام کی ابتدا میں مکہ مکرمہ میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب یہاں پر جو بھی اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا تو وہ سوچ سمجھ کر پورے مکمل فیصلے کے ساتھ اسلام کو اپناتا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی کچھ آسان نہیں ہوگی، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، دوست دشمن بن جائیں گے، حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار بھائی والدین یہاں تک آپس میں دشمنیوں پر اتر آتے تھے صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مہاجرین و انصار کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے ایک ماحول بنا، تو وہاں پر پھر کچھ لوگوں کے لیے یہ مسائل ہوئے کہ کسی کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا، پورا گھر مسلمان ہو گیا، لیکن وہ خود اسلام قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، خود اس نے اسلام کو اپنانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اب اس کے لیے یہ مجبوری بن گئی کہ اگر خاندان کے ساتھ رہنا ہے، برادری کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر اسلام قبول کرنے کا اعلان کرو، زبان سے دعویٰ کرو، تاکہ گھر میں رہنا، عزت سے رہنا آسان ہو۔ تو ایک طبقہ تو منافقوں کا یہ تھا کہ جو اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، دل سے اسلام کو پسند نہیں کرتا تھا، ان کا خاندان، ان کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے، اب ان کے لیے مجبوری تھی کہ وہ بھی اپنے آپ کو بس مسلمان کہتے رہیں اور مسلمانوں کے ساتھ آسان عبادات میں شامل رہیں، اور جہاں کہیں کوئی آزمائش کا مرحلہ آتا تو وہاں پر پھر ان کی پہچان ہو جاتی کہ یہ تو دل سے اسلام کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ دوسرے وہ لوگ تھے اہل کتاب میں سے جو مذاق اڑانے کے لیے، لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے ٹولیوں کی صورت میں دو دو چار چار مل کر آتے، مجلس میں آ کر اعلان کرتے کہ جی ہم مسلمان ہو گئے، تو باہر جا کر کہتے کہ نہیں یار ہم نے وہ چیز نہیں دیکھی جو سوچ کر ہم آئے تھے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو باقی لوگ مسلمان ہیں وہ بھی دل چھوڑیں، وہ بھی اس ہوا کو دیکھ کر وہ بھی سمجھیں کہ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگوں کا قرآن پاک میں مختلف مقامات پر تذکرہ یہ آتا ہے۔ تو یہاں سے جب ہم نے آغاز میں اہل ایمان کے بارے میں پڑھا پہلی 7 آیات میں، تو 2 آیات ان میں سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں جنہوں نے انکار کر دیا ان کے بارے میں ان کی طرف اشارہ کیا ان میں، تو آگے آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک یہ مبارک آیات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے ان کی کرتوتیں، ان کی عادات، ان کی خصلتیں، ان کو ان آیات میں بیان کیا ہے۔ آج ہم چند آیات پڑھتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر انہوں نے، کچھ لوگوں نے دھوکہ دے لیا اپنے خاندان والوں کو، اسلام کا اعلان کر کے اپنے رشتے، اپنے تعلق بچا لیے، لیکن اب اللہ کو تو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں تو یہ کام نہیں آ سکتا نا
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، دراصل یہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کسی دوسرے کو انہوں نے دھوکہ کیا دینا ہے۔ وما یشعرون، لیکن شعور نہیں رکھتے، سوچتے نہیں کہ ہم چند دن کی زندگی میں تو بچت کر لیں گے اس دھوکے کے ساتھ، آخرت میں تو یہ نہیں چلے گا دھوکہ، وہاں تو دل کے حالات چلتے ہیں، دلوں کے معاملات چلتے ہیں۔ تو فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کفر کا مرض چھپا ہوا ہے، جسے یہ چھپانا چاہتے ہیں، ظاہر نہیں کرنا چاہتے، اور اپنے دھوکے کے ذریعے سے اسے اندر ہی اندر دبائے رکھتے ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کچھ موقع دے دیا کہ بس یہ چھپا کر یہاں پھرتے رہیں اور اندر ہی اندر ان کا یہ مرض بڑھتا رہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس بات پر کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ کافر نے ایک جھوٹ بولا کہ نہیں مانتا، اس نے جھٹلا دیا، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے دو جھوٹ بولے، اندر سے تو منکر ہی رہے، اوپر سے اپنی عزت بچانے کے لیے، رشتے بچانے کے لیے، تعلق رکھنے کے لیے دوسرا جھوٹ بول کر کہ ہم ایمان والے ہیں، اوپر سے یہ ساتھ جڑے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص محبت نصیب فرمائے، دل سے اللہ تعالی ایمان نصیب